التمسوا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نار تکبیر اللہ اکبر. ایسے نہیں کافی احباب تشریف فرما ہے. خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے. جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سارے صاحبان کوشش کریں بآواز بلند جواب دیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی پھر بھی نعرہ حیدری یا علی. صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں. قبل اس کے کہ گفتگو کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے، آل محمد کے ماننے والے عزادار موالی حیدر کرار پھولوں کی مانند ہوتے ہیں اور پھول بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے. آپ بلا فصل کا کلمہ پڑھنے والے عزت دار عزادار تشریف فرما ہیں. سارے صاحبان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کریں اور با جماعت نماز عشق حسین ادا کریں. صلوات پڑھیں. ایسے تھوڑا تھوڑا بھائی جان آپ بھی محنت کریں، تھوڑی تھوڑی شفقت کریں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ با جماعت نماز عشق حسین ابن علی ادا کی جائے. صلوات سارے صاحبان بآواز بلند تلاوت فرمائیں. بہت شکریہ نواز. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين. صلوات. کثیر تعداد میں حسین علیہ السلام کے عزادار تشریف فرما ہیں اور یقیناً صلوات ہر عزادار کو آتی ہے. جسے صلوات نہیں آتی اسے معافی ہے، جسے آتی ہے وہ 14 کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وکوکب الدری صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وعظمتهم وحرمتهم وغیبتهم اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب انی مغلوب فانتصر. جن جن احباب کی اذہان عالیہ میں آل محمد کا رتبہ شان جتنی بلند ہے اور جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے.
سب سے پہلے دعا ہوں کہ خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے میری عزتدار بانیان کا پرخلوص صفِ اعظم مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ علماء و ذاکرین کی حاضری و حقیر کی یہ نوکری کریم اللہ عبادت میں شمار فرما۔ کریم اللہ ذکر پاک کا صدقہ تمام سنی شیعہ احباب کا فرش ولا و عزا ذکر حسین بن علی میں چل کر آنا عبادت میں شمار فرما۔ تمام سنی شیعہ بھائیوں کو اسی طرح آپس میں اتفاق کے اتحاد سے مالک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ شر شیاطین حاسدین منافقین سے مالک محفوظ فرما۔ کریم اللہ ذکر پاک کا صدقہ جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں علیم بذات صدور ہے، تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے بزرگ بیمار ہیں، کریم اللہ ذکر پاک کا صدقہ صحت کامل عطا فرما۔ آغا جی کا سایہ ہمارے سروں پر تا ظہور امام زمان قائم اور دائم فرما۔ کریم اللہ ذکر پاک کا صدقہ پہلی اور آخری دعا کے وارث کے ہوتے ہوئے پھر وارثوں کی طرف پھر رہے ہیں، ہمارے وارث حقیقی امام زمان کا ظہور جلد فرما۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور سید العلماء سید ضمیر اختر نقوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت بات شروع کی جائے۔ ابتداء میں حسین علیہ السلام کے عزتدار عزادار تشریف فرما ہے۔ جتنی دیر بھی میں آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز قبلہ و کعبہ فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو جو سرکار بس آپ کی توجہ رہے گی تو پھر لطف آ جائے گا۔ کثیر تعداد میں ماتمی زنجیر زن سنی شیعہ بھائی تشریف فرما ہے، اور ضروری نہیں بھائی جان کہ ہزاروں کا اجتماع ہو، انیس بھائی ضروری نہیں بزرگوں کہ ہزاروں کا اجتماع ہو تو پھر مجلس قبول ہوتی ہے۔ ہمارا شروع سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ تھوڑے ہونے چاہیے مگر حلالی ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے جملے پہ پہنچ گئے، سلام ہے آپ کو بابا جی، تھوڑے ہوں حلالی ہونے چاہیے، کیونکہ جو ہمارا مذہب ہے بابا جی، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنائے عشریہ، ہمارا مذہب کسی بھی دور میں فکرے بھی پڑھوں گا، شعرے بھی پڑھوں گا، کسی بھی دور میں، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی موسم میں، کسی بھی مرض میں، کسی بھی وبا میں، ہمارا مذہب کثرت کا قائل نہیں ہوا۔ تھوڑے بندے پہنچے ہیں، مجھے امید زیادہ تھی، ہمیشہ ہمارا مذہب باوجی قلت کا قائل رہا ہے، کبھی بھی مذہب شیعہ کثرت کا قائل نہیں رہا، ہمیشہ ہمارا مذہب قلت کا قائل رہا ہے۔ میں پہاڑ سے بڑی دلیل چک مہندہ کی سرزمین پہ دینے لگا ہوں، اگر ہمارا مذہب کثرت کا قائل ہوتا تو کبھی بھی حسین شب عاشور چراغ بجھا کے نہ کہتے جس نے جانا ہے چلے جاؤ۔ شاباش علی کے شیعہ، ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے خیرات کی خاطر، سارے حلالی بولو، ہاتھ نیچے ہے نہیں۔ آپ جیئے صدا سلامت رہے۔ اللہ اکبر، کیا ماحول بنا دیا ہے آپ جی ہیں، سارے تھوڑے ہو مگر بابا جی حلالی ہونا چاہیے۔ مہنگائی کے اس عروج میں بات شروع ہے، دعا فرمائیں گے، خطرناک ترین ماحول میں، خطرناک ترین ماحول میں، مہنگائی کی اس عروج میں، موسم کی شدت میں، پابندیوں کے باوجود، اگر خدا کے لیے اتنے ماتمی تشریف فرما ہو، بابا جی پابندیوں کے باوجود جگہ جگہ مجلس حسین بن علی ہونا، اگر خدا کے لیے میرے فکر ضائع نہ ہوگا، مجلس حسین بن علی ہونا، چہرم چک مہندہ والو، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، لیکن جو نہیں پہنچے اس میں افتخار حسینی یہاں پہ تنہا نہیں چھوڑنے لگا۔ میری انگلی پکڑو، میں آپ کو
سیدھے آپ کی سائد پہ لے کے چلا گئے. آپ سوال پر افتخار حسینی تمہیں برسر ممبر سپیکر پہ یہ چیلنج کر کے کہا ہے کہ مہنگائی کے سعروج میں خطرناک ترین ماحول میں پابندیوں کے باوجود جگہ جگہ مجلس حسین ابن علی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں, ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں, تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ لے اور قرآن میرے ساتھ رکھو, میں قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں. مجھے 5-12 چوٹوں کی عزت عصمت اور طہارت کی قسم, ہمارا وارث کل بھی محمد تھا, ہمارا وارث آج بھی محمد ہے. اللہ اکبر. آپ چیئے اللہ اکبر. تھوڑے بندے بولے ہو, سارے بولو یا امام المنتظر. نعرہ حیدری. ہے نا تو سرکار دعا فرمائے بھائی جان, سرکار بابا جان ہے نا تو سرکار سارے صاحبان دعا فرماتے ہیں. ہمارے مظفر گڑھ کے علاقے کے بابا جی ایک شاعر ہے, انہوں نے دشمن عزاداری کو دعوت فکر دی ہے. کسی کی دل آزاری ہمارا مقصد ہی نہیں, کیونکہ مجلس حسین ابن علی انیس بھائی وہ مدرسہ حسین ہے جہاں پر خالی تلاوتیں نہیں بلکہ ہدایتیں ہوتی ہے. توجہ رہے گی. دشمن عزاداری کو انہوں نے دعوت فکر دی. وہ جو بندے پریشان ہیں ہمارے جلوسوں سے, عزاداری سے, کتنی مہنگائی بھی ہے, موسم بھی ہے, بارش بھی ہے, گرمی بھی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دشمن عزاداری کو بابا جی دعوت فکر دی. وہ 4:17 میں سرائکی میں پڑھنے لگا ہوں, ماتمیوں کا مجمع ہے, اٹھ کے بولے تو حق ادا نہیں ہوتا. بابا جی دعا فرمائیں گے. وہ آتے جلوس میں آ خدا کے لیے, بابا جی دعا فرمائیے گا. وہ آتے جلوس میں آ تے ماتم دی دھمک بھی سن, چوتھے مصرے پہ پتہ چلے گا. اس پر دعا فرمائیں گے. بابا جی وہ آتے جلوس میں آ تے ماتم دی دھمک بھی سن, ہر ماتمی تے دل وچ دلیدہ ہوتا ہے حسین زندہ باد ہے. وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے, پچھلے سردار بھی ہاتھ اٹھاتے رہے کہ پتہ چلے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کاروان میلہ میں شریک بیٹھے ہیں. مولوی بھائی وہ کہتا ہے چلو سچا تے ماتم دی دھمک بھی سن, ہر ماتمی تے دل وچ دلیدہ ہوتا ہے حسین. وہ تے مہنگائی بھی عروج تے نیازاں تے خرچ دیکھ, آدم تے کتنے بال بلند ہوتا ہے حسین. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ جی ہیں سدا سلامت رہیں. ہے نا تو سرکار کتنا بڑا کریم ہے حسین, کتنا بڑا سخی ہے حسین, کتنا بڑا لجپال ہے حسین. بندہ کسی کے پاس چلا جائے نا سوال لے کے کہ یار مجھے 5,000 چاہیے, مرید بھائی وہ بندہ سوال لے کے چلا جائے کہ 5,000 چاہیے, اور وہ نہ کہ واپس اپنے دوست کے پاس آئے جو تجھے یار مسئلہ تھا, تو 5,000 لینے کے لیے اپنے بھائی کے پاس گیا تھا, دوست کے پاس گیا تھا, تو اس نے تجھے کیا دیا؟ کچھ نہ دے تو وہ آگے کیا کہتا ہے جی کچھ نہیں دیا. کیا دیا اس نے؟ خاک دیا اس نے. ہے نا توجہ سرکار, تھوڑا سا لطف لیے گا بات کا. جو بندے حرفوں کے خریدار ہیں, کیا دیا اس نے؟ خاک دی. دیکھو کتنا بڑا سخی ہے حسین, کتنا بڑا لجپال ہے حسین, کتنا بڑے عظمت کے مالک حسین ہے, جو خاک دے شفا دیتا ہے, جو کفن دے تو زندگی دیتا ہے. ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے تھا. جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے, ہاتھ دیتا سارے سردار رل کے بولے حیدری. اللہ اکبر. ہے نا تو جو سرکار جو خاک دے تو شفا, کفن دے تو زندگی دیتا ہے. کتنا بڑا سخی ہے حسین, کتنا بڑا لجپال ہے حسین. عالم ذات بھائی اللہ نے اعلان کیا. کس نے؟ ذات توحید نے. کیا اعلان کیا بابا جی؟ کوئی ہے جو گناہگاروں کا خریدار ہو. اللہ اکبر. کوئی ہے جو گناہگاروں کا خریدار بنے. ممبر حسین کے تقدس کی قسم, جھوٹ بولو یہی پہ گنگا ہو کے مر جاؤ, مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب نہ ہو, 14 کی شفاعت سے محروم ہو کے مر جاؤ. اور جی اللہ نے کیا اعلان کیا؟ کوئی ہے جو گناہگاروں کا خریدار ہو. آدم سے لے کر اور سرکار محمد مصطفیٰ تک
تمام نبی پیچھے ہوتے، میں گناہ گاروں کو کون خریدے؟ وہاں بھی تیرا میرا مرشد حسین آگے بڑھا۔ جاگنا خدا کے لیے، جاگنا خدا کے لیے۔ جو بندہ حسین کے احسانات کا مقروض ہے وہ بندہ سر اٹھائے۔ وہاں بھی آپ کو میرا مرشد حسین آگے بڑھا اور پروردگار سے مخاطب ہو کے کہا، پروردگار گنہگاروں کو خریدنے کے لیے حسین موجود ہے۔ آگے بات ہوتی ہے قیمت کی۔ ہم نے اگر ایک رومال بھی خریدنا ہو نا انیس بھائی تو چاروں طرف سے دیکھتے ہیں کہیں اس میں کوئی نقص نہ ہو، کہیں اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ نے کہا کوئی ہے جو گنہگاروں کو خریدار ہو۔ آدم سے لے کر محمد تک سارے نبی پیچھے ہٹے، وہاں تیرا میرا مرشد حسین آگے بڑھا۔ آگے بات ہوتی ہے قیمت کی۔ ہماری حتی المقدور یہ کوشش ہوتی ہے کہ دکاندار سے ہم نے رعایت کروانی ہے۔ اللہ نے کہا حسین اگر گنہگاروں کو خریدنا ہے تو قیمت کیا دے گا؟ قیمت کیا دے گا؟ قیمت کیا دے گا؟ وہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اس وقت حسین نے کہا پروردگار میں بھی ایک، تو بھی ایک، قیمت تیری مرضی کی۔ اللہ اکبر۔ جب پہنچ گئے ہو سلام ہے آپ کو۔ پروردگار قیمت تیری مرضی کی۔ ہر گناہگار کو خریدا ہے اپنی قیمت پہ حسین نے، یعنی ہر گناہگار خریدا ہوا ہے حسین کا۔ ہر گناہگار کا مالک تیرا میرا مرشد حسین ہے۔ بس اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کسی گناہ کی توفیق نہ دے، اللہ معاف کر دے گا۔ بس علی کی ولایت کو چھوڑ کے نہ مرنا، باقی جتنے بھی گناہ ہے اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا کہ یہ بندہ بڑا گناہگار ہے، جہنم میں جائے گا، یہ بھی بڑا گناہگار ہے، جہنم میں جائے گا، یہ بھی بڑا گناہگار ہے، جہنم میں جائے گا، کہاں پر تیرا میرا مرشد حسین آگے بڑھ کے کہے گا پروردگار جب گناہگار کا مالک حسین ہے، حسین کی مرضی جنت بھیجے، حسین کی مرضی جہنم بھیجے۔ آپ جیئے نعرہ حیدری۔ ہے نا تو سر ایسے تھوڑے تھوڑے صاحبان آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے جو لوگ کھڑے ہیں انہیں بیٹھنے کی جگہ ملے، ہے نا تو آپ میری طرف دیکھیے گا، عبادت بھی کرتے رہیں۔ قرآن کی ایک آیت پیش نظر ہے میرے مرید بھائی، ہے تو یہ قرآن کی آیت، مگر بزرگوں حقیقی طور پر سرکار یہ ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے، ضمانت کے ساتھ ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا، اور نبی بھی عام نبی نہیں، میں اس کا نام بتا، ہو سکتا ہے چک مہندہ والے توجہ ہی نہ کریں، آپ کی توجہ ہی نہ ہو یا میرا اتنا معیار ہی نہ ہو، میں اس کی نشانی بتاتا ہوں تاکہ داد دعا سبحان اللہ کی تسبیح ایک ساتھ میں ہو جائے۔ تاریخ والے بابا جی سنی، شیعہ، بریلوی، چکرالوی، مرزائی، 73 فرقے کے علماء، مرد، جوان، بوڑھے، بچے، جس نبی کو کشتی والا نبی کہتے ہیں، اللہ اکبر، جو پہنچ گئے ہو سلام ہے آپ کو، نبی صاحب سفینہ، تاریخ والوں نے اس کا نام عبد الجبار، ضمانت کے ساتھ ایک فکرہ پڑھنے لگا ہو۔ دیکھیں کہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے بابا جی، یہ ہماری آواز، حرکت، ہر چیز کو محفوظ کر رہا ہے، اور کاش یہ کیمرے غدیر میں ہوتے۔ اللہ اکبر، پھر دیکھتا علی کی ولایت کے منکر کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ میری بات کو محفوظ کریں، ایک ایک بات ضمانت سے، بابا جی دعا فرمائیں گے، ضمانت سے کرنے لگا ہوں۔ تاریخ والوں نے اس کا نام عبد الجبار، عبد الستار یا عبد الغفار لکھا۔ یہ جو نوح ہے نا، نوح، یہ اس کا لقب ہے، نام۔ ایک لمحہ میں نے آپ کا لینا ہے، پھر پرواز کریں۔ نوح اس کا پچھلے سردار، نوح اس کا لقب ہے، نام نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ عبد الجبار، عبد الستار یا عبد الغفار نبی نوح بنا تو بنا کیسے؟ خدا کے لیے اپنے مذہب کی وکالت میں افتخار حسینی بات کہنے لگا، کسی کے دل آزار مجلس حسین ابن علی کا شیوہ نہیں ہے، اپنے مذہب کی وکالت میں افتخار حسینی بات کہنے لگا ہے،
सोचने की बात यह है कि आखिरी अब्दुल जब्बार मुर्शिद, आखिरी अब्दुल जब्बार अब्दुल सत्तार या अब्दुल गफार नबी नू बना तो बना कैसे मुझे हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत इस्मत और तहारत की कसम है, मैं झूठ बोलूं यहीं पे गूंगा होके मर जाऊं। जब भी इस्लाम की तबलीग की खातिर अल्लाह का ये अब्दुल जब्बार नबी बाजार में जाता है, उम्मत जुल्म करती है, उम्मत तशद्दुद करती है, उम्मत इस्तिफ्ताह करती है, उम्मत के जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ अल्लाह का ये नबी बाजारों में, गलियों में, चौकों में, चौराहों पर जुल्म के खिलाफ नोहा पड़ता था। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। बाबा जी दुआ फरमाइएगा। जुल्म के खिलाफ मैं तारीख पढ़ने लगा हूँ। जुल्म के खिलाफ सारा साल लोग आपसे कहते हैं ये नोहा कहाँ से आ गया है, मैं दलील देने लगा हूँ। जुल्म के खिलाफ सारे बोले बाबा जी नोहा पढ़ता था। अल्लाह को अपने नबी का ये नोहा पढ़ना, अल्लाह को अपने नबी का ये नोहा पढ़ना इतना पसंद आया कि इसका नाम ही रख दिया नूह। बैठे होकर चले गए हो, इसका नाम ही रख दिया नूह। अब चक महमदा वाले नूह कहते हैं, बाबा हसन शाह जी नूह कहते हैं जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ने वाले को नूह कहते हैं। जुल्म के खिलाफ जितने मातमी नौखान आजादार तशरीफ फरमा है, मैं मजहब की वकालत में बात करने लगा हूँ। अब नूह कहते हैं जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ने वाले को काफिर भी मैं हूँ, मुशरिक भी मैं हूँ, तालिब भी मैं हूँ। अरे तो जमीन पर पहला पहला साहिब शरीयत नबी है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। अरे जहाँ से शरीयत की इब्तिदा है वहीं से नूह की इब्तिदा है। अल्लाहु अकबर। हाथ है तो बुलंद हो, हाथ ऊंचे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सारे बोलो हालेलुया। नूह कहते हैं जुल्म के खिलाफ नोहा अजन नूह तबलीग करता, उम्मत पत्थर बरसाती। मेरी तरफ देखिएगा, नूह तबलीग करता, उम्मत पत्थर बरसाती। इतने भजन पत्थर बरसते अल्लाह के इस नबी पर कि बाबा शाह जी अल्लाह के ये नबी पत्थरों के ढेर के नीचे छुप जाता और उम्मत नबी को मुर्दा समझ के छोड़ के चली जाती। उम्मत नबी को मुर्दा समझ के छोड़ के चली जाती। अल्लाह जिब्राइल से कहता, जिब्राइल जीरा पे जरूर वो देख ज़मीन पर, तवज्जो मेरी तरफ देखना, वो देख ज़मीन पर मेरा नबी बिस्मिल की तरह पत्थरों के ढेर के नीचे जो बंदा मजलिस में बैठा है उसकी तवज्जो मेरी तरफ है तो उठ के भी बोले तो अगर फिक्र हक का नहीं होता। अल्लाह जिब्राइल से कहता, जिब्राइल जीरा पे जरूर वो देख ज़मीन पर मेरा नबी बिस्मिल की तरह पत्थरों के ढेर के नीचे तड़प रहा है, जल्दी से ज़मीन पर जा, मेरे नबी के ऊपर से ये पत्थर हटा, अपने नूरी और कफूरी पर मेरे नबी के जख्मों पे मस कर, मेरा नबी तंदुरुस्त हो जाएगा, सेहतयाब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हजरत जिब्राइल अभी जमीन पर नाज़िल होते, पत्थर हटाते, अपने नूरी और कफूरी पर नबी के जख्मों पे मस करता, नबी तंदुरुस्त हो जाता, सेहतयाब हो जाता, ठीक हो जाता। मुशरिक काफिर मुसाइल कहने से पहले तारीख़ इस्लाम को पढ़ के दो। अरे जो नबियों को शिफा दे उसे फरिश्ता कहते हैं, जो फरिश्तों को शिफा दे उसे हुसैन इब्न अली। अल्लाहु अकबर। जिसके हाथ का मालिक अली हो सारे हालेलुया। अल्लाहु अकबर। आप जिए सदा सलामत रहे। उसे हुसैन बने, आप उसे हुसैन बने। कराची की बाबा जी दीवारें काली काली पिछले दिनों मुझे पता मैंने क्या पढ़ा। कराची की दीवारें काली कर दी, शिया काफिर लिख 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 कर आए। दर्जात बुलंद हो। अलामा सैयद इरफान हैदर आबदी साहब की वो फरमाया करते थे, काफिर वो नहीं जिसे मुल्ला दीवार पर लिखे, काफिर वो है जिसे अल्लाह कुरान में लिखे। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है, जिसके हाथ का मालिक अली है उसका हाथ बुलंद होना चाहिए। काफिर वो है जिसे मुल्ला कुरान पर दीवार पर लिखे, बल्कि काफिर वो है जिसे अल्लाह कुरान में लिखे। हमें कहते जी शिया ने खुद हुसैन को मारा है, अब ये मातम करते हैं, ये मातम इनको कत्ल हुसैन की सजा है, ये मातम इनको कत्ल हुसैन की सजा है। हजारों का इज्तिमा है, रोज के बोले बाबा मलंग शाह जी मैं सदात की कनीज का बेटा हूँ, आपसे खुसूसी दुआ लेने के
इफ्तार हुसैनी आपका नौकर बात कहने लगा है, सारे मातमी तशरीफ फरमा है, ये उठ के भी बोले तो हक अदा नहीं होता, क्या कहते हैं शियों ने मारा है, अब ये मातम करते हैं, ये मातम इनको कत्ल हुसैन की सजा है, ये मातम इनको कत्ल हुसैन की सजा है। मैंने कहा मुल्ला आज तक मुझे ऐसी सजा की समझ नहीं आई, ये कैसी सजा है, हाथ मेरे सीने पे, तकलीफ तेरे चेहरे पे, शाबाश अली के शिया, जिंदाबाद हुसैन के मातमी, आप जिए है ना। तो ये कैसी सजा, शियों ने मारा है, क्या कहते हैं शियों ने मारा है, फैसला होने लगा मजलिस से हुसैन फरमाए किसने मारा, इनकी मजलिस में न जाना, इनकी मजलिस में जाना हराम है, शबी हाथ निकालना हराम है, काले कपड़े पहनना हराम है, जगीरा निकालना हराम है, जुलजना को चूमना हराम है, काले कपड़े पहनना हराम है, जगीरा निकालना हराम है। मैंने कहा मौलवी तूने इतना तो कह दिया कि मातम भी हराम, जगीरा भी हराम, शबी हाथ भी निकालना हराम है, मुर्तजिज को चूमना भी हराम है, लेकिन इतना तो साबित कर तेरे मजहब के मुताबिक हराम कहते किसे हैं। बैठे होकर चले गए हो, हाथ है तो बुलंद होना चाहिए, माँ हुसैन की किसी का मोहताज न फरमाए, तेरे मजहब के मुताबिक हराम किसे कहते हैं। जितने बुजुर्ग हैं वो दुआ फरमाएंगे, जवान मेरा साथ देंगे, क्योंकि जवानी बनी ही हुसैन के लिए है, उस जवानी को सलाम होता है जो हुसैन के काम आ जाए, उस जवानी पे लानत होती है जब बाजार गली चौक में जाए हो जाए। इतना तो साबित कर हराम किसे कहते हैं। मौलवी ने आपको क्या बताना है कि हराम किसे कहते हैं। आओ हुसैन रज़ा के सादात की मौजूदगी में आपको हराम की तारीफें बताने लगा है, हराम की दो तारीफें मैं बताने लगा हूँ। तो आई कलाल मेरी बात की रद्द पेश है, मैं अपनी शहर का काटू लुत्फ है बेशक है। हराम की मुरीद भाई दो तारीफें हैं, हराम हर उस काम को कहते हैं जो छुप के किया जाए, जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है, माँ हुसैन की किसी का मोहताज न फरमाए। हराम हर उस काम को बाबा कहते हैं जो छुप के किया जाए। दूसरी तारीफ ये कि जिसके करने के बाद पछताया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। थोड़े बंदे पहुंचे हैं, फिर मैं बात को खोलने लगा हूँ। हराम हर उस काम को कहते हैं जो छुप के किया जाए। बाबा की दूसरी तारीफ ये है कि जिसके करने के बाद पछताया जाए। हम मजलूम का मातम जो बंदा अपने मुकद्दर की तरह जाग रहा है, वो जाग के फिक्र सुने और बच्चों को लोरी के तौर पर सुनाने हैं। मैं अमानत आपके दिलों पर नष्ट करने लगा हूँ। हराम हर उस काम को कहते हैं जो छुप के किया जाए। दूसरी तारीफ ये है कि जिसके करने के बाद पछताया जाए। हम मजलूम का मातम छुप के नहीं करते, पहले इश्तिहार लगवाते हैं, फिर बैनर छपवाते हैं, फिर ऐलान करवाते हैं कि कल फला मोहल्ले में, फला इमाम बारगाह में, फला मस्जिद में, फला चौक में मजलूम का मातम होगा, इतने अज़ादार होंगे, इतनी मातमी संगतें होगी। भाई ये छुप के नहीं किया। और दूसरी तारीफ ये कि जिसके करने के बाद पछताया जाए। अगर हमारा कोई नौजवान बाबा जी मातम करते 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 शहीद हो जाए, ना माँ पछताती है ना बाप पछताता है। आप जिए सदा सलामत है, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आप जाने लगे ना माँ पछताती है ना बाबा जी बाप। क्या कहते हैं जी, शियों ने बात यहाँ, शियों ने मारा। बाबा जी दुआ फरमाइए, किसने मारा? शियों ने। भाई लड़ने की बात ही नहीं, झगड़ने की बात ही नहीं, सारा साल इकट्ठे 10 दिनों की जुदाई क्यों के लिए फिक्र जाया ना हो जाए, मुझे नहीं खबर कौन कहाँ तक प्रवास करे। लेकिन जो बंदा 14 को भी सोच मानता है, रिज़्क़ नजब से सांसे करबला से लेता है, इफ्तिखार हुसैनी उसके दिल पे ये फैसला नक्श करने लगा है। तो जो कहता है शियों ने मारा है, आपस में लड़ने की बात नहीं है, आपस में झगड़ने की बात नहीं है। यहाँ हुसैन की मजलिस है, यहाँ हुसैन के नाना की बात है, यहाँ हुसैन के दादा की बात है, यहाँ हुसैन के खानदान की बात है। सारे मिल के बैठ जाते हैं और मिल के करते हैं हुसैन के कातिल पे लानत। अगर मेरा चेहरा बिगड़ जाए फिर तो शियों ने मारा, तेरा बिगड़ जाए फिर किसने मारा। अल्लाहु अकबर। हाथ है तो बुलंद हो, हाथ तो खाओ। है दर, है दर, है दर,
ہے تو جو سر دعا فرمائیں، میں آگے بات کرنے لگا۔ نماز ہمارے لیے آخری بات دعا فرمائیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو بانی ہے، پھر نوکری ہوتی رہے گی۔ نماز ہمارے لیے، روزہ، حج، زکات، بھائی جان دعا فرمائیں، زکات ہمارے، نماز ہمارے لیے۔ چوڑوں کے پھرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں، ٹوپی سر پہ۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے۔ بہت چاپ ساؤنڈ چلا رہے ہیں، مالک آپ کو اس کو اضافہ فرمائے۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹوپی سر پہ، تسبیح ہاتھ میں، زبردستی لوگوں کو مرید بھائی سلام کرتا پھرے گا۔ بابا جی وجہ کیا ہے کہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ جی میں بہت بڑا بھائی نمازی ہوں۔ دیکھو علی والوں کی شان کیا ہے، جب علی والا نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، خود نماز آس پہ رہنے والوں کو بتاتے ہو دیکھو علی والا آ رہا ہے، زندہ باد ہے وہ بندہ جو عظمت نماز پہ بولا ہے۔ اور بابا ملک شاہ جی ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ مجلس حسین بن علی میں نماز کا تذکرہ نہیں کرتے، اور یہ نماز کے شیعہ میں حیدر اعتراض منکر ہے۔ لیا قرآن میرے ساتھ پہ رکھو، میں قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ نماز کا منکر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ نماز یہ ہے جو بندہ نماز کا منکر ہو اس پہ علی لعنت کرتا ہے، جو علی کا منکر ہو خود اللہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ ہے بلند ہو اونچے، نماز ہمارے لیے، روزہ، اس پہ نماز لعنت کرتے ہیں، بے شک جو علی کا منکر اس کو خود نماز لعنت کرتی ہے۔ مالک آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ بابا جی ایسا ہے پڑھا ہے تو وجہ سرکار، یہ تحفہ ہے نا آج کا 8 صفر 2020 یہ ڈائری میں یہ فکر بابا جی کے نام سے لکھنا ہے تو وجہ سرکار۔ نماز ہمارے لیے، روزہ، حج، زکات ہمارے لیے، نماز پڑھو، روزے رکھو۔ میں آخری بات ممبر بابا جی کے حوالے کرنے لگا ہوں، مجھے خبر نہیں ہے کون کہاں تک پرواز کرے، لیکن جو بندہ چودہ کو مانتا ہے اس کو نجف سے سر سے کربلا سے لیتا ہے وہ بندہ سر اٹھے۔ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج میں جاؤ، زکات ادا کرو۔ منبر حسین کے تقدس کی قسم پروردگار وفا کے المین کو گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں، نماز پڑھو لیکن نماز پڑھنے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، پچھلے سردار بھی ہاتھ اٹھاتے رہے، پتہ چلے کہ کاروان ویرا میں آپ بھی ہمارے ساتھ قریب بیٹھے اور کھڑے ہیں۔ نماز پڑھنے سے ہرگز پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، روزہ رکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، زکات ادا کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، خیرات کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، تسبیح پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، تلاوت قرآن کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، بڑی سے بڑی قربانی کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، احرام باندھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، عمرے پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، حج پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، طواف کعبہ کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، خلاف کعبہ چومنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، زمزم پینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، مدینے کے پاک کھا جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، مکہ رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، مدینے دفن ہو جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، نجف کربلا رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، ابا کپا پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، اذانیں دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، اقامت کہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، مسواک کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، جامعہ میں سونے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون اور منافق کون۔ سب مہندہ والوں ہمیں پتہ بابا جی کیسے چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون۔ بھاجن پھر فیصلہ ہونے لگا ہے، نبیوں کی سلطان کی بارگاہ میں کسی نے آگے نبیوں کے سلطان سے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا، اپنے مجمع عام و خاص میں میرے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کرنا
وہ آپ عزاداروں کی خاطر پڑھا. تو جو اب چند جملے میں پڑھنے لگا ہوں وہ ان پرداداروں کی خاطر پڑھنے لگا ہوں جو 1600 میل کا سفر کر کے پوچھا لینے کے لیے خود چل کے آتے ہیں. جو قول اللہ مولا آپ کا پوچھا قبول فرمائے. ہائے کر کے رونے والو عزاداروں جتنے بھی عزادار تشریف لاتے ہیں نا بابا جی، وہ ذاکر خطیب وائس کو سننے کے لیے آتے ہیں. لیکن بطول کے زخم پہلو کی قسم ہے جو بھی شام سے آتی ہے نا وہ عزاداروں کو سننے کے لیے آتی ہے. وہ آپ کی ہائے سننے کے لیے آتی ہے. اتنی ہائے ضرور کہ ساتھ والا مومن آپ کی ہائے کا گواہ بن کے چلا جائے. حسین کے اس بیٹے کی غربت شہادت کے نہیں، غربت کے دو فکرے جس کے بارے میں آج تک علماء بابا جی فیصلے نہیں کر سکے کہ اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب عالیہ کو تھی. اجرکم اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اور ہائے کر کے رونے والو اکبر سے زیادہ محبت. کسی کو یقین نہ ہو کہ اکبر کتنا پیارا تھا حسین کو تو حسین اپنے تہجد کا نماز کا مصلی بھی بابا جی اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا تھا. 2 رکعت اللہ کی نماز اور کئی بوسے علی اکبر کے. اجرکم اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. عزاداروں کسی کو یقین نہ بھائی اس کا مائک کو دل کسی کو یقین نہ ہو اور یہ ضرورت ہی نہیں ہے کسی ذاکر خطیب وائس کی کہ مکمل اکبر پڑھے، کیونکہ اکبر کی شہادت وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے. اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اکبر کی شہادت اور جی سادات ہے میں آپ کی کنیز کا بیٹا سخت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. اکبر کی شہادت وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے. ایسے لوگ جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ہوتی ہے جس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، جسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لینا. بس میں نے ایک روایت پڑھی ہے، نظروں کو جھکا لینا، گناہوں کی مغفرت مانگ لینا. عزاداروں ایک سائل کہتے ہیں کہ ایک بات میں سید سجاد کی گھر گیا دیکھتا کیا ہوں سید سجاد ہوں یہ سجدے کی حالت میں رخسار مٹی پہ رکھ کے اور رو رو کے کہہ رہے ہیں پروردگار ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے، اور پاس جو اونچی آواز میں روتا ہے اسے سید سجاد کی دعا میں جاتی ہے. بابا جی مسائب کے رب کی طرف آپ کا نظر ہو جائے گی تو میں ایک فکرہ پڑھ کے ممبر بابا جی کے حوالے کر دوں گا. ضرورت ہی نہیں ہے مکمل اکبر پڑھا جائے. عزاداروں علامہ مالکی بحر العلوم وہ عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے بابا جی مجھے دیکھے گا 25 اشرے بابا جی قبر حسین پہ پڑھے. بھائی ڈرتے تھے علی اکبر پڑھنے سے. کوئی کہتا نا کہ ہمیں اکبر سنا تو علامہ مالکی کہتے ہیں میں مر جاؤں گا. وہ بھی ایک مرتبہ ایسے عصر عاشور قبر حسین پہ علامہ مالکی مسائل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. ایک زائر نے اٹھ کے کہا تجھے حسین کی قبر کی قسم ہے آج ہمیں اکبر سنا. اور ہونے والوں واسطہ بہت بڑا تھا. بابا جی شروع کر کھڑا جب یہاں پہ پہنچا کہ اکبر کے سینے میں پنچھی کا پھل لگا. خدام توڑ کے آیا آگے کہتے شیخ مہدی ممبر چھوڑ کیا کہتے میں نے غلط پڑھا ہے. کہتے غلط صحیح کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن جب سے تو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں وہ پرچی لگی ہے وہ دیکھ حسین کو وہ قبر میں آرام نہیں ہے. اجرکم اللہ مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے. ہائے کر کے رونے والوں اور مولا تمہاری آوازوں پہ رحم فرمائے. اور ہائے کر کے اونچی ہائے کر دینا. عزاداروں ابھی بھی کسی کو یقین نہ ہو کہ اکبر کتنا پیارا تھا حسین کو جو جوان ہو تم پہ واجب ہے علی اکبر کی جوانی کا ماتم کرنا. بزرگ دعا فرماتے رہیں گے مالک کی عبادت قبول فرمائے. عزاداران امام مظلوم کربلا سے لے کے شام تک بابا جی کربلا سے لے کے شام تک سارا رستہ ساروں کی نظریں حسین کے نیزے کی طرف تھی.
نہیں آتا ماتم تیرے اپنے مقدر کی بات ہے، مگر حسین کی نظریں علی اکبر کے نیزے کی طرف تھی۔ عزادار و شمر کو بڑا غصہ آیا، اس ظالم نے علی اکبر کے سر کو اٹھایا، ایک صندوق میں بند کر دیا۔ عزادار و صبح بھی ساروں کے سر تھے مگر حسین کا سر نہیں تھا۔ شمر سجاد کی پشت پہ ماتم کر کے فکرہ سوچا، تازیانے مار کے کہتا ہے سجاد مجھے بتا تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے؟ سجاد رو کے فرماتے ہیں ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں؟ جس بندے نے ماتم کرنا ہے۔ عزاداروں صبح ہوئی، صندوق کو کھولا، پوری دنیا نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پر رکھ کے اور رو رو کے کہہ رہے ہیں اکبر تیرے جیسے بیٹے ہو پنچیوں کے لیے نہیں۔ اجرکم اللہ، اور مولا آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے۔ وہ اکبر کی جوانی پہ ماتم کرنے والوں، بس میں آخری روایت پڑھنے لگا ہوں، سادات سے معافی مانگ کے عزادارو ہم کیسے نہ اکبر کی جوانی پہ ماتم کریں؟ ہم تو پھر بھی شیعہ یا سنی ہے۔ بابا جی میں عیسائی عورت کی روایت سناتا ہوں۔ ایک عیسائی عورت تھی جس نے بازار شام میں نو کے نیزوں پہ ان سروں کو دیکھا، سارے سروں کو دیکھ کے کہتے شمر ان کا قصور کیا تھا؟ اجرکم اللہ، جو بندہ ماتم کے نیت سے آیا ہے، جو بندہ رونے کے نیت سے آیا ہے، وہ مصائب کے رب کی طرف نظر کرے، ان کا قصور کیا تھا؟ یہ بے غیرت کہتے ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، ان میں کوئی بیعت نہیں کرتا تھا۔ ماتم کر کے عیسائی عورت حسین کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اس کا قصور کیا تھا؟ یہ بے غیرت کہتے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے سادات کی حرمت کی قسم ہے میں جھوٹ بولوں یہیں پہ مر جاؤں۔ عزادار یہ بے غیرت کہتے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے دیکھ نظرہ حسین کا سر، اور دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں مارا گیا ہو۔ اور جو چھوٹی اولاد والے اور بے اولاد بیٹھے ہو جھولی پھیلانا، مولا تمہیں وارث عطا فرمائے۔ عزاداروں آگے بڑھی، معصوم علی اصغر کے سر کو دیکھا، باب الحوائج کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اس بچے کا قصور کیا تھا؟ یہ بے غیرت کہتا ہے یہ بیعت نہیں کرتا تھا۔ ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے اور لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ، دیکھنا علی اصغر کا سر، یہ تو اتنا معصوم ہے، یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں بول سکتا، کیا یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا؟ اب جس بندے نے اکبر کی جوانی کا ماتم کرنا ہے، ہاتھ ہے تو بلند ہونا چاہیے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا آگے بڑی علی اکبر کے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھا، علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے او جوان ذرا سر نیچے کر۔ عزادار اکبر کا سر نیچے آیا، عیسائی عورت نے سر سے بابا جی چادر کو اتارا، علی اکبر کے چہرے سے خون اور ریت کو صاف کیا، یا ایک بہن کیا یا زمین میں زلزلہ گیا، رو کے کہتی ہے ایوہل بدر تمام وہ 14ویں رات کے چار، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، یا ساتھ ماتا یا ساتھ کھڑی اکبر کی ماں کی وہ چیخ نکل گئی، آواز آئی تیرا لگتا بھی کچھ نہیں، تجھے ماتم کی اجازت ہے، آ میری طبیعت دیکھ، او میں اکبر کی ماں، او لیلا، او اکبر کو روتی ہوں، شمر سجاد کی پشت پہ او ظلم کرتا ہے۔ خیر واسطے